وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر پر مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے آئی ایس آئی کے سربراہ کے لیے نئی تقرری کا عمل شروع ہو چکا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر سول اور فوجی قیادت نے ثابت کیا ہے کہ ملک کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے تمام ادارے متحد اور یکساں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ کابینہ میں گفتگو پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہے، اس لیے وہ اس پر بات نہیں کر سکتے۔ ایک نجی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے متعلق بیان عامر ڈوگر نے پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں چیف وپ عامر ڈوگر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ افغان صورتحال کے باعث وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کچھ ماہ عہدے پر رہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے 3 سے 5 نام آئیں گے، ان ناموں میں سے وزیر اعظم نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی منظوری دیں گے۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں نازیبا ویڈیو بنانے والے ڈاکٹر کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا۔ یہ ملزم جنہ اسپتال میں بطور ڈاکٹر تعینات تھا۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق ملزم کے خلاف خاتون نے نازیبا ویڈیو بنانے کی شکایت کی تھی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے مقدمہ درج کر کے ڈاکٹر کو گرفتار کیا تھا۔ ملزم کے 2 موبائل فون سے مختلف نرسز اور لیڈی ڈاکٹرز کی 50 نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی تھیں۔ لاہور میں نازیبا ویڈیو بنانے والے ڈاکٹر کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی سمیت 18 ملزمان کی درخواست ضمانت پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے آغا سراج درانی سمیت 9 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ملزمان کی درخواست ضمانت پر گزشتہ ہفتے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے آغا سراج درانی سمیت 9 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد، جبکہ ان کی اہلیہ، بیٹیوں اور بیٹے سمیت 9 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ ریفرنس میں آغا سراج درانی کی اہلیہ، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا بھی نامزد تھے۔ نیب کے مطابق اسپیکر سندھ اسمبلی پر غیر قانونی آمدن سے 1 ارب روپے سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ ملزمان کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنس زیر سماعت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ آغا سراج درانی اور دیگر کی ضمانت منظور کر چکی تھی۔ نیب نے ضمانت سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ضمانت پر دوبارہ دلائل سننے کے لیے معاملہ واپس ہائی کورٹ بھجوایا تھا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت پر فیصلے کے لیے 2 ججز پر مشتمل خصوصی بینچ تشکیل دیا تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، کرک مندر جلائے جانے پر از خود نوٹس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت سے متعلق عدالت نے 1 ماہ میں مندر حملہ واقعے میں ملوث ملزمان سے رقم وصول کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری کے پی 1 ماہ میں 3 کروڑ 30 لاکھ روپے سے زائد رقم ملزمان سے وصول کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ملزمان سے رقم وصول کرنے پر اعتراض کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ ابھی ملزمان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے، اگر ٹرائل کے بعد کوئی فرد بے گناہ پایا گیا تو اس سے وصول کی گئی رقم کا کیا ہوگا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب سوچ سمجھ کر بات کریں، یہ عدالت کا حکم ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک ملزم رحمت سلام کھٹک کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس کا مندر کو نقصان پہنچانے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی کہا کہ 100 افراد کو بے گناہ پکڑا گیا ہے، وہ تو مندر کو نقصان پہنچانے والوں کو روکتا رہا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے بتایا کہ مندر کی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اقلیتی برادری جتنا چاہے عبادت گاہ کو توسیع دے سکتی ہے۔ بلٹن میں ابھی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں مزید 61 شہری ڈینگی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ دیہی علاقوں میں 42 شہری علاقوں میں ڈینگی کے 19 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ماہرین صحت نے اپیل کی ہے کہ عوام ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ مزید ہمیں آگاہ کریں گی آمنہ عامر۔
اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں جو ہے اضافہ ابھی جاری ہے، اور اسلام آباد میں اگر مجموعی صورتحال پر بات کی جائے تو اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 61 افراد مزید ڈینگی کے باعث بیمار ہوئے ہیں، اور مجموعی طور پر اسلام آباد میں ڈینگی کا شکار افراد کی تعداد جو ہے 1403 ہو گئی ہے، اور اسلام آباد میں ڈینگی کا پھیلاؤ جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ دیہی علاقوں میں زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی جو کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس میں سے 42 کیس جو ہیں اسلام آباد کے رورل ایریا سے ان مریضوں کا تعلق ہے، اور مجموعی طور پر اسلام آباد میں جو رورل ایریا سے مریض ہیں ڈینگی کے متاثر ہونے والے وہ 937 ہو چکے ہیں۔ شہریوں کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ڈینگی کے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ اس وقت اسلام آباد کے ہسپتالوں میں بھی جو شہری جہاں پہ ایڈمٹ ہیں وہیں پر راولپنڈی کے اسپتال ہیں جن میں بے نظیر بھٹو ہے، ہولی فیملی ہے، DHQ ہے، وہاں پہ بھی لوگوں اسلام آباد کی شہریوں کی بڑی تعداد جو ڈینگی سے متاثر ہے زیر علاج ہے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر سے ڈینگی کے 325 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ لاہور سے ڈینگی کے 229 مریض سامنے آئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق رواں سال ڈینگی سے 15 مریضوں کی اموات ہوئیں۔ پنجاب بھر سے اب تک ڈینگی کے 4876 کنفرم کیسز اور لاہور سے ڈینگی کے 3666 کنفرم کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ راولپنڈی سے 56، ملتان سے 6، حافظ آباد سے 5، اٹک اور گجرات سے 4 اور ننکانہ صاحب سے ڈینگی کے 3 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 1303، لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 658 مریض داخل ہیں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں ڈینگی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ مزید ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں ڈینگی میں کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں ڈینگی کے مزید 198 کیسز جو ہے مثبت رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبے میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3121 ہو گئی ہے۔ صوبے میں مجموعی طور پر ڈینگی سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ اسپتالوں میں مجموعی طور پر ڈینگی کے 196 مریض اس وقت زیر علاج ہے۔ پشاور کی اگر بات کی جائے تو پشاور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد پشاور میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 907 ہو گئی ہے۔ صوبے کے تمام ہسپتالوں کے میڈیکل وارڈز میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کا علاج جاری ہے اور ان کو بہتر طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ جی، گلگت بلتستان میں دیام رستور اور سکردو کے بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بابوسر ناران چالہ کو برف باری کے دوران حادثات سے بچنے کے لیے شام 4 سے صبح 9 بجے کے دوران ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ استور، سکردو، بٹوگا ٹاپ، فیری میڈوز، اس کے علاوہ نانگا پربت اور وادی بابوسر میں برف باری کے باعث ٹھنڈ مزید بڑھ گئی ہے۔ بابوسر ناران شاہراہ پر شام 4 سے صبح 9 بجے کے درمیان ٹریفک آمد و رفت پر پابندی ہے۔ شاہراہ پر برف باری کے دوران خطرات کے پیش نظر سفری پابندی عائد کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق مسافر صبح 9 سے شام 4 بجے تک شاہراہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے منظور کالونی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے کارروائی کر کے تاجر سے 1 کروڑ بھتہ طلب کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی سے۔ طلحہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ ہیبیچول کرمنل ہے۔ اس اپنے ساتھی کے ہمراہ PCHS میں گھر ہے ان کا، اور وہ جوڑی بازار میں اس کے تاجر ہیں پتی کے۔ ان کے گھر پہ 1 کروڑ کی پرچی دی تھی اور پرچی کے ساتھ 2 گولیاں بھی دی تھیں، اور یہ اپنے ساتھی ملزم کے ساتھ گیا تھا جس کو مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج ہوا تھا۔ اس کو SIU نے منظور کالونی میں کارروائی کر کے گرفتار کیا ہے، اور اس سے جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے مطابق کم از کم پہلے 6 دفعہ گرفتار ہو چکا ہے، جس میں کئی کیسز شامل ہیں۔ اس میں منشیات فروشی کے کیسز شامل ہیں، اس میں گاڑی کی چوری اور چھینے جانے کے کیسز شامل ہیں، اور اس میں غیر قانونی اسلحے کے کیسز بھی شامل ہیں۔ اسے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ملزم تھا، اور ان دونوں نے تاجر کے گھر پہ پرچی دی تھی پتے کی، اور اس کے ساتھ 2 گولیاں دی تھیں اور ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ اس کے دوسرے ساتھی کی تلاش جاری ہے۔ بہت شکریہ طلحہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ رحیم یار خان کے علاقے ماہی چوک میں 9 افراد کے قتل کا کوئی ملزم اب تک گرفتار نہ کیا جا سکا۔ CCTV ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکوؤں نے پیٹرول پمپ کے مالک سے تلخ کلامی کے بعد اندھا دھند فائرنگ کی۔ 3 ڈاکو پیٹرول پمپ پر آئے، پمپ مالک اور اس کے ساتھیوں سے تلخ کلامی ہوئی۔ تکرار کے بعد ڈاکوؤں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ واقعہ 2 روز پہلے پیش آیا تھا۔ 9 افراد کے قتل کا مقدمہ اندھڑ گینگ کے سرغنہ سمیت 15 ملزمان کے خلاف درج ہے۔ اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔
पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर और रुकन कानून साज असम्बली चौधरी यासीन ने सिटी थाने कोटली में गिरफ्तारी दे दी है। गुज़िश्ता रोज सेशन कोर्ट ने LA-12 में फायरिंग से सियासी पार्टी के 2 कारकुनों के कत्ल केस में चौधरी यासीन की अबूरी जमानत मनसूख कर दी थी। गिरफ्तारी से पहले चौधरी यासीन ने कहा कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे। उन्हें और उनके दोनों बेटों को बिला वजह कत्ल केस में मुलविस किया गया। कानून की पासदारी करते हुए गिरफ्तारी देने का फैसला किया। अवामी अदालत के बाद आज़ाद कश्मीर की अदालत से भी वो सुरखरू होंगे।